بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48، اس پر ہم نے آخری نشست میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا اور نہ کسی شخص کی بلا اذن الہی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا يقبل منها شفاعہ۔ اس ایک جملے سے بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی شفاعت کے معاملے میں جو ان کا عقیدہ ہے وہ بہت ہی نازک اور بہت ہی حساس ہے۔ یاد رہے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس حوالے سے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اہل سنت کا مسلک یہ ہے اللہ کے اذن سے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے یعنی اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے انبیاء علیہم السلام، ملائکہ، اولیاء کرام، علماء، حفاظ، صالح مومنین، گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ میں پھر دہرا دوں، اہل سنت کا یہ مسئلہ، کیونکہ باقیوں کے نزدیک پھر بہت ساری باتیں، بعض کہتے ہیں کہ مجرموں کی شفاعت جائز ہی نہیں ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ جو اس طرح کے معاملات ہوں گے ان کے علاوہ باقیوں کی سفارش ہوگی، یعنی سفارش اہل ایمان کی ہوگی، مجرموں کی سفارش نہیں ہوگی۔ اس میں پھر بڑی پیچیدگی ہے اس بحث میں۔ جو معتدل مسلک ہے، انبیاء علیہم السلام، ملائکہ، اللہ کے ولی، علماء، حفاظ قرآن اور عام مومنین، یہ کس کی؟ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ اب اگلا جملہ، یہ شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کی مغفرت اور عذاب میں کمی کے لیے ہوگی، اور صالحین کے لیے ترقی درجات کی شفاعت ہوگی۔ پھر لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کفار کے لیے بھی تخفیف عذاب کی شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ اور شفاعت کی بعض دیگر اقسام ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں۔ پھر علامہ صاحب نے ایک جملہ لکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت بالوجاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس پر اگر دلیل دیکھنی ہو تو علامہ غلام رسول سعیدی جو مفسر قرآن بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، آپ نے اپنی جو شرح ہے، شرح صحیح مسلم، اس میں علامہ صاحب نے شفاعت کے ثبوت میں کہ شفاعت انبیاء کرام علیہ السلام کریں گے اور شفاعت ہوگی ہی گناہ گاروں کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے اور ایمان والوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ تو علامہ صاحب نے قرآن مجید کی 50 سے زیادہ آیات اور 40 احادیث ذکر کی ہیں شرح صحیح مسلم میں، اور شفاعت کی 49 اقسام ذکر کی ہیں، ایک کم 50 شفاعت کی قسمیں یہ ذکر کی ہیں۔ اب میں صرف چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شفاعت انبیاء کرام علیہ السلام بھی سفارش کریں گے۔ دیکھیں اگر سفارش بالکل ہی نہ مانی جائے، شفاعت مانی نہ جائے، تو قرآن کریم کا یہ جملہ ہے آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اذن سے سفارش کی جائے گی، کیونکہ جملے کا اسلوب اور نظم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے اذن کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارا عقیدہ کیا؟ اللہ کے اذن سے۔ اور اس میں جو احادیث طیبہ ہیں، آیات اس میں بہت ساری، جس طرح علامہ صاحب نے 49 کے قریب آیات، 49 سے زیادہ یعنی کہ 50 سے زیادہ آیات ذکر کی اس حوالے سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو صحیح بخاری میں ہے، آپ کا فرمان، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت حاصل کرنے والوں میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا۔
اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اختصاص میں بھی اسے ذکر کیا کہ میرے جو خاصے ہیں ان میں ایک خاصہ یہ بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے کہ جو وہ مانگے گا وہ قبول کی جائے گی، جو وہ مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ میں نے اس دعا کو سنبھال رکھا ہے جبکہ باقی تمام نے اس دعا کو مانگ لیا۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک آپشن دی ہے کہ جو بھی تم مانگو گے تمہاری دعا مقبول ہوگی۔ سب نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اس دعا کو سنبھال رکھا ہے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ بہت اہم ہے، فرمایا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو یہ حاصل ہوگی جو شرک سے اپنا دامن بچا کے رکھے، ہر اس شخص کو حاصل ہوگی۔ پھر جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے اختیار دیا، پیغام بھیجا، اختیار دیا۔ اختیار یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آدھی امت جو ہے وہ جنت میں، دوسرا یا شفاعت لے لو، آدھی امت جنت میں یا دوسرا کیا ہے شفاعت لے لو۔ فرمایا میں نے پہلی بات جو ہے اس کو نہیں لیا، میں نے شفاعت کو قبول کر لیا، اسے میں نے حاصل کیا۔ اور فرمایا یہ ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو شرک پر نہیں مرے گا، ہر اس شخص کو حاصل ہوگی۔ تو اب پہلی صورت میں تو آدھی امت جو تھی محروم رہ جاتی، دوسری صورت میں کیا ہے جو شرک نہیں کرے گا۔ اور قرآن کریم نے اس حوالے سے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرے لیے یہ جو شفاعت کا اللہ نے اختیار دیا یہ ہر ایک کو ملے گی، وہ جو شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا اس کو ملے گی، جو شرک سے آلودہ ہو جائے گا تو پھر تو اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث سنا کے بات مکمل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے وہ بندہ جس کے 2 بچے کم سن فوت ہو جائیں وہ اس شخص کو جنت میں لے جائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ایک ہی فوت ہوا، اب آپ کو یاد آ جائے گا ہم جب نابالغ بچے کی دعا پڑھتے تو ہم پڑھتے فرطا، اللہم اجعلہ لنا فرطا یا اللہم اجعلہا لنا فرطا۔ فرط کہتے ہیں آگے جا کے انتظام کرنے والے، یعنی وہ جو چھوٹا بچہ فوت ہوا وہ فرط ہے، ہم دعا کیا کریں اے اللہ اس کو فرط بنا، فراطا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے 2 بچے ہوئے فوت وہ فرط ہوں گے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر کسی کا ایک فوت ہوا ہو تو فرمایا وہ ایک بھی اس کے لیے فرط ہوگا۔ پھر عرض کیا جس کا کوئی بھی فوت نہ ہوا ہو، جس کا کوئی بھی فوت نہ ہوا ہو، فرمایا پھر میں تو اپنی ساری امت کے لیے فرط ہوں، میں تو اپنی ساری امت کے لیے فرط ہوں۔ اگلا جملہ فرمایا کیونکہ میری امت کو میری جدائی سے بڑھ کے کسی کی جدائی سے تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ ملکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ مقام دے دے، میری جدائی سے بڑھ کے میری امت کو کسی کی جدائی سے تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ محبت عطا کرے کہ ہمیں اس محبت کی تڑپ، اس محبت کی جو شمع ہے وہ ہمارے دل میں روشن ہو جائے اور پھر ہم کل کو اس مقام پر بیٹھ جائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم